بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین۔ انسان مکان بدلتا ہے، جگہ بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، مگر پھر بھی ناخوش رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا۔ اگر دنیا میں خوش رہنا ہو تو سب سے پہلے خود کو بدلنا چاہیے۔ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، مگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کر کے ان پر خوش ہونا سیکھنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی انسان ذہنی سکون کی تلاش کے لیے بھٹکتا رہتا ہے۔ آج کی کہانی ایک کامیاب بزنس مین کے بارے میں ہے جس نے اپنی زندگی بھر انتھک محنت کے ساتھ بے شمار دولت کمائی اور وہ بہت سی کمپنیوں کا مالک بن چکا تھا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، اچھا گھر، گاڑی، بنگلہ، جائیداد، دولت، وہ تمام اشیاء جس کی کوئی بھی شخص خواہش کر سکتا ہے اپنی زندگی میں، وہ سب اس نے حاصل کر لیا تھا اپنی دن رات کی محنت کے بعد۔ مگر زندگی کی مسلسل محنت کے بعد اب وہ اکتا سا گیا تھا۔ اس کو لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر ذہنی سکون نہیں ہے۔ لہٰذا اب وہ سوچنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اس کو زندگی میں سکون حاصل ہو جائے۔ لہٰذا اس نے ایک دن سوچا کہ مجھے سمندر کے کنارے جا کر چند دن گزارنے چاہیے، شاید میرے ذہن کو تھوڑا سکون مل جائے۔ اس سوچ کے بعد وہ ضروری اشیاء لے کر سمندر کے کنارے رہنے کے لیے چل پڑا۔ ایک صبح جب وہ سمندر کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک درمیانی عمر کا ایک ماہی گیر جال پکڑتا ہوا آیا، کشتی پر سوار ہوا اور کشتی سمندر میں لے گیا مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ بزنس مین ساحل پہ کھڑے اس سارے منظر کو بہت ہی شوق سے دیکھتا رہا۔ بزنس مین کا خیال تھا کہ ابھی اس ماہی گیر کو بہت وقت لگے گا مچھلیاں پکڑنے میں، کہ وہ ماہی گیر جلد ہی اپنے جال کو لپیٹ کر کشتی میں رکھ کر کشتی کو واپسی کے لیے لے جانا شروع ہو گیا اور ساحل کے قریب موجود ماہی گیروں کی بستی کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ اس بزنس مین نے اس ماہی گیر کو آواز دی۔ ماہی گیر قریب آیا تو بزنس مین نے اس سے کہا کہ مجھے تم ایک ماہر ماہی گیر لگتے ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تم نے بہت ہی کم مچھلیاں پکڑی ہیں۔ تم اگر اس سے زیادہ وقت دے دیتے مچھلیاں پکڑنے میں تو تمہیں بہت سی مچھلیاں حاصل ہو سکتی تھیں۔ اس بزنس مین نے ماہی گیر سے پوچھا، اتنی کم مچھلیوں کا تم کیا کرو گے؟ ماہی گیر نے کہا، یہ میں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، ان میں سے کچھ کو بیچ کر پھل اور سبزیاں خریدوں گا، میں اور میرے بیوی بچے دن بھر کا کھانا کھا لیں گے۔ اس بزنس مین نے ماہی گیر سے کہا کہ میں ایک بزنس مین ہوں، میں 2 پیسوں کو 4 بنانے کا ہنر اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اگر تم مچھلیاں پکڑنے کو وقت زیادہ دو تو تمہیں بہت سی مچھلیاں حاصل ہو سکتی ہیں، ان کو بیچ کر تم اپنے لیے ایک نئی کشتی بھی خرید سکتے ہو۔ اگر تم دن رات محنت کرتے رہو گے اور بہت تحاشا مچھلیاں پکڑتے رہو گے تو اس کو بیچ کر تم بہت سی کشتیاں خرید سکتے ہو، اپنے ماہی گیری کے کاروبار کو بڑھا سکتے ہو۔ ماہی گیر نے بزنس مین کی بات سن کر پوچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ بزنس مین نے کہا، یہاں جب تم کاروبار اچھا کر لو گے ماہی گیری کا اور بہت سی رقم کما لو گے تو اس کے بعد تم شہر چلے جانا اور شہر جا کر اپنے اس کاروبار کو اور وسیع کر لینا۔ ماہی گیر نے پھر سے بزنس مین سے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بزنس مین نے جواب دیا، اس کے بعد مزید محنت کرو گے تو بہت سی کمپنیاں بنا سکتے ہو، بہت سا دولت کما سکتے ہو۔
اور بہت جلد تم ایک کامیاب زندگی گزارنا شروع ہو جاؤ گے، تمہارے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ماہی گیر نے دوبارہ اس بزنس مین سے سوال کیا، اور اس سب کے بعد کیا ہوگا؟ بزنس مین نے اس سے کہا، تم چاہو تو واپس یہاں اپنے ہٹ میں آنا، سمندر کے کنارے وقت گزارنا اور سکون سے رہنا۔ اس ماہی گیر نے بزنس مین کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، وہ سب تو میں اب بھی کر رہا ہوں۔ میں سکون کی زندگی ہی گزار رہا ہوں۔ میں صبح اٹھتا ہوں، اپنی ضرورت کے مطابق مچھلیاں پکڑ لیتا ہوں، مچھلیاں پکڑنے کے بعد اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ پکڑی ہوئی مچھلیاں میرا اور میرے بیوی بچوں کا دن بھر کا پیٹ بھرنے کے لیے بہت رہتی ہیں۔ شام تک اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد میں اپنے دوستوں کی طرف چلا جاتا ہوں۔ ہم کافی دیر گپ شپ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دوسرے کو دکھ سکھ سناتے ہیں اور بہت اچھا وقت گزارتے ہیں۔ رات کو میں واپس آ کر سکون سے اپنے گھر میں سو جاتا ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ذہنی سکون ہے، اور ذہنی سکون تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان ہر حال میں خوش رہنا شروع ہو جائے، اور اندیکھی خوشیوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے موجودہ حالات میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ ناظرین، امید ہے آج کی شارٹ سٹوری بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔